أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 77 یعنی 77 اور 78 78 ہے. یہ دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور وہی حضرت موسیٰ اور خضر کا جو قصہ چل رہا ہے. ترجمہ ان دونوں آیات کا یہ ہے: اور پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک بستی والوں کے پاس تو ان سے کھانا کھلانے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا. تو انہوں نے وہاں پر ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. وہ دیوار انہوں نے کھڑی کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری بھی ٹھہرا لیتے. انہوں نے کہا بس اب میرے اور تمہارے درمیان یہ جدائی ہے. میں اب تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جس پر تم صبر نہ کر سکے. یہ حضرت موسیٰ اور خضر کا یہ جو واقعہ چل رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں چل پڑے. اب پہلے کشتی پر سوار ہوئے تھے تو انہوں نے کشتی میں ایک تختہ توڑ دیا تھا، اس میں سوراخ کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب کشتی سے اتر کر آگے بڑھے تھے تو ایک کم سن سا بچہ تھا، لڑکا تھا، اس کو قتل کر دیا تھا. اور اس کے بعد اب یہ تیسرا واقعہ پیش آ رہا ہے یہاں پر کہ آگے بڑھتے رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا، گاؤں والوں کے پاس. اب جب تک دونوں نڈھال ہو گئے تھے، تھک گئے تھے. اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام بشر ہی ہیں، انسان ہی ہیں. جیسے کہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکن لگتی ہے، غم ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، یہ ساری جو بشری اور انسانی خصوصیات ہیں وہ انبیاء کرام بھی اس سے متصف ہیں. بہت سارے لوگ انبیاء کرام کو وہ بشریت سے خارج سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ان سب سے علیحدہ ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. چنانچہ جب وہ تھک گئے، نڈھال ہو گئے، تو اس گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور گاؤں والوں سے کہا کہ کچھ ہمیں کھانے کو مل جاتا. یہ قدیم زمانے میں ایک شرفا کا، شریفوں کا طریقہ بھی تھا کہ بستی میں جب کوئی آتا تھا تو وہ ان کا مہمان ہوتا تھا، لوگ اس کی ضیافت کرتے تھے. اس لیے کہ اس طرح سے آج کل کے جیسا دکانیں ہیں اور ریسٹورنٹ ہیں، ہوٹل ہیں، یہ سب پہلے نہیں تھا، اور بعض دیہاتوں میں تو آج بھی نہیں ہے. تو اب وہاں کے بستی والے جو ان کو مہمان نوازی کر دیں، جو انہیں کھلا دیں، اسی پر گزر ہوتا تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ اور خضر اس بستی میں پہنچے اور وہاں لوگوں سے کہا، درخواست کی کہ بھائی ہمیں کچھ کھانے کو دے دو. مگر وہ بستی کے لوگ ایسے کمینے لوگ تھے اور ایسے لئیم لوگ تھے کہ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور پوری بستی میں کسی نے کچھ نہیں دیا. چنانچہ بھوکے اور پیاسے دونوں سوچا کہ لاؤ اب آرام کر لیں. تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گر رہی تھی، بس قریب تھی کہ وہ گر جائے. چنانچہ حضرت خضر اٹھے اور انہوں نے اس دیوار کی مرمت کرنی شروع کر دی، اینٹا گارا لگا کے اس کو ٹھیک کرنا، اور بستی کے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو جب وہ ٹھیک کر چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے جب آپ کو محنت ہی کرنی تھی، اتنا ٹھیک ہی کرنا تھا، تو اس پر اجرت طے کر لیتے، گاؤں والوں سے کہہ دیتے کہ ہم یہ دیوار ٹھیک کریں گے اور ہمیں اس کے بدلے میں کچھ کھانا دے دینا، یا ہمیں اس کے بدلے میں کچھ رقم دے دیے، پیسہ دے دیے. تو یہ آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بس ایسے ہی اس کو ٹھیک کر دیا. خضر مسکرائے اور کہنے لگے کہ دیکھیے بس اب بات ختم ہو گئی. ہماری اور آپ کے بیچ میں جو باتیں طے ہوئی تھی کہ آپ سوال نہیں کریں گے، لیکن آپ نے سوال کر دیا، تو اب ہم اور آپ سے اب ہماری یہاں سے جدائی ہوتی ہے، اور اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ ان تینوں کا واقعہ کیا تھا اور ہم نے ایسا کیوں کیا.
حضرات گرامی، یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے. ہم نے آپ سے اس سے پہلے کل کی تفسیر میں بیان کیا تھا کہ یہ بڑا اہم واقعہ ہے یہ، اور اس پر حکمتوں کے راز کھلتے ہیں. اس دنیا کے اندر جو پیش آ رہا ہے، انسان کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی. انسان صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، سامنے آمدہ چیز کو دیکھتا ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، اور ایسا کیوں ہو گیا، اور یوں کیوں ہو گیا. حالانکہ ہر شے کے پیچھے ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، ہر شے کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت کسی بھی کام کو بغیر وجہ کے نہیں کرتا، اور اس میں انسانوں کی بھلائی ہوتی ہے، انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے. جس کے ساتھ میں وہ واقعہ پیش آیا ہے اسی کی اپنی بھلائی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں. تو یہ اس پورے واقعے کا، یعنی موسیٰ اور خضر کے واقعے کے پیچھے کی یہ حکمت ہے. یہ اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اور بسا اوقات تم کو اس کا سبب نہیں معلوم ہے، تم کو اس کی وجہ نہیں معلوم ہے، تو یہ تم جان لو کہ ہر واقعے کے پیچھے کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت وہ سارے افعال اور انجام دینے کا، افعال کرنے کا حکم دیتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت کی مرضی سے اور اس کے حکم پر وہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں جس کے اندر بندوں کے لیے صرف بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے اور خیر ہی خیر ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نگاہیں اس وقت تک اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ہمارے ساتھ میں اچھا نہیں ہوا، لیکن وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. تو حضرت خضر نے یہاں پر یہ بات کہی کہ اب ہم آپ کو ان تینوں واقعے کا سبب بیان کریں گے، اس کی حکمت بیان کریں گے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. تو انشاءاللہ اب یہ اگلی آیات میں انشاءاللہ اس کا سبب بیان کیا جائے گا. لیکن یہاں پر یہ قصہ موسیٰ اور خضر کا جو ساتھ ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے جو موسیٰ علیہ السلام جو سیکھنا چاہتے تھے، جو جاننا چاہتے تھے، وہ جان چکے تھے. ابھی جب وہ تینوں واقعات پر سے پردہ اٹھا دیں گے، جب اس راز پر سے پردہ اٹھا دیں گے خضر کی، یہ ہم نے کیوں کیا، یہ تختہ ہم نے کیوں اکھاڑا کشتی کا، اور اسی طرح بچے کو ہم نے کیوں قتل کر دیا، اور یہ کہ یہ دیوار ہم نے کیوں کھڑی کر دی، تو جب یہ اس کے پیچھے کی حکمت بیان کریں گے تو وہ باتیں پتہ چل جائیں گی، وہ حکمت معلوم ہو جائے گی جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، جس علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اس سے ان کو پتہ چل جائے گا. اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر جو علوم ہے ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. اللہ کسی کو کچھ دیتا ہے اور کسی کو کچھ دیتا ہے. اور ہم انسانوں کے لیے بھی، اس امت محمدیہ کے لیے بھی ان رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا کہ اس دنیا کے اندر جو بھی پیش آتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، بندوں کا فائدہ ہوتا ہے. جس کے ساتھ میں واقعہ پیش آ رہا ہے بظاہر اس کو خراب لگ رہا ہو، بظاہر اس کو تکلیف ہو رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی کے فائدے کے لیے یہ سب ہوتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے تو ایک ایک کی حکمت تو نہیں بیان کی جا سکتی، ہر واقعے کے پیچھے کا سبب تو نہیں بیان کیا جا سکتا. بس یہ ہے کہ تم یقین رکھو، تم اس بات پر بھروسہ رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ جو بھی کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے اور اچھا کر رہا ہے. اسی پر توکل کرو، اسی سے دعائیں کرو، اسی سے التجائیں کرو، اسی سے مانگو، اسی سے فریاد کرو، اسی کو خوش رکھو اور اسی کی باتوں پر عمل کرو. وہ اللہ ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا معبود ہے، ہم سب کا مسجود ہے. وہی ہے جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور جس نے ہمارے اندر شعور بخشا ہے، اور ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے والے بنیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. لہٰذا ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر اٹوٹ یقین رکھنا چاہیے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہی ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے جو بھی کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے، اور آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.